پہلی خبر ہے یو کے اور بنگلہ دیش کے درمیان۔ ڈھاکہ کی ایک عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کی بھانجی یو کے لیبر ایم پی ٹیولپ صدیق کے لیے حسینہ واجد کے دور میں 7200 مربع فٹ کا پلاٹ حاصل کرنے کے الزام میں گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ یہ وارنٹ بنگلہ دیش کے انسداد بدعنوانی کمیشن کی طرف سے دائر چارج شیٹ کی بنیاد پر جاری کیا گیا تھا۔ لندن میں مقیم صدیق اور حسینہ اور صدیق کے اہل خانہ سمیت 51 دیگر افراد کو 27 اپریل تک عدالت میں پیش ہونے کا وقت ہے۔ اے سی سی کا دعویٰ ہے کہ حسینہ خاندان نے خفیہ طور پر سینئر حکام کی مدد سے ڈھاکہ کے سفارتی زون میں 6 پلاٹ حاصل کیے۔ برطانیہ اور بنگلہ دیش کے درمیان حوالگی کا کوئی معاہدہ نہ ہونے کے باعث ایک مشتبہ کے طور پر صدیق کی حیثیت ممکنہ حوالگی کی کارروائی کو پیچیدہ بناتی ہے۔ نیکسٹ ہے کیمبرج یونیورسٹی کو اندرونی سروے کے نتائج کو چھپانے کے الزامات کا سامنا ہے جو دھونس اور ہراساں کرنے کے سنگین کلچر کو ظاہر کرتے ہیں۔ جنوری 2024 میں کیے گئے سروے نے ظاہر کیا تھا کہ صرف 27% عملہ ہی اس بات سے خوش تھا کہ کس طرح غنڈہ گردی اور ایذا رسانی سے نمٹا گیا۔ پروفیسر وائن ایونز جو چانسلر کے لیے ایک ممکنہ امیدوار ہیں، انہوں نے بڑی اصلاحات کی ضرورت کا حوالہ دیتے ہوئے اس مسئلے سے نمٹنے کا عہد کیا ہے۔ کچھ شعبہ جات بشمول میڈیکل ریسرچ کونسل، ٹاکسیکولوجی یونٹ اور شعبہ پیتھالوجی نے غنڈہ گردی اور ہراساں کرنے سے نمٹنے کے حوالے سے اعلیٰ عدم اعتماد کی شرح کی اطلاعات دی۔ ایونز کا دعویٰ ہے کہ یونیورسٹی نے 1 سال سے زیادہ عرصے سے اس مسئلے کے بارے میں جاننے کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی۔ نیکسٹ ہے ایک حالیہ رپورٹ میں 2024 کے موسم گرما کے فسادات کے دوران 2 درجے کی پولیسنگ کے دعووں کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس کے جوابات اس میں ملوث گروہوں کی سیاسی وابستگیوں کے بجائے خرابی کی شدت پر مبنی تھے۔ ناقدین نے پولیس پر انتہائی دائیں بازو کے گروہوں کے ساتھ نسل پرستی کے مخالف مظاہرین کے مقابلے میں زیادہ نرمی سے پیش آنے کا الزام لگایا تھا۔ ان نتائج کا مقصد پولیسنگ کے متعصبانہ طرز عمل سے متعلق خدشات کو دور کرنا ہے۔ رپورٹ کے نتائج مختلف عوامی خلفشار کی پولیسنگ کی پیچیدگی کو اجاگر کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے برطانیہ کے ڈرائیور جمعرات، گڈ فرائیڈے اور ہفتہ کو متوقع ہیٹ ٹرک آف ہولڈ اپ کے ساتھ افراتفری والے ایسٹر بینک کی چھٹی کے اختتام پر تیار ہیں۔ آر اے سی نے پیش گوئی کی ہے کہ ہر روز کار کے ذریعے 2.7 ملین تفریحی سفر کیے جائیں گے، جس میں جمعرات اور ایسٹر پیر کے درمیان 19 ملین سے زیادہ سفر کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ٹریفک انالیٹکس کمپنی انرکس نے M25 سمیت موٹر وے کے بعض حصوں پر 1 گھنٹے سے زیادہ تاخیر کا انتباہ دیا ہے۔ جنوب مغرب کی طرف جانے والے مقبول راستوں جیسے کہ ولٹ شائر میں ایز 303 اور برسٹل سے M5 جنوب کی جانب خاص طور پر بھیڑ کی توقع ہے۔ قطاروں سے بچنے کے لیے ڈرائیوروں کو صبح سویرے یا دن کے بعد سفر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہے ونڈرش کے شکار کو 10 سال کے لیے برطانیہ سے غلط طریقے سے روک دیا گیا ہے، جس سے دیرپا صدمے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فرد جو بچپن سے برطانیہ میں مقیم تھا، اس کو بیوروکریٹک غلطیوں کی وجہ سے شہریت دینے سے انکار کر دیا گیا۔ ہوم آفس کی جانب سے معافی اور معاوضے کے باوجود تجربے نے گہرے جذباتی نشانات چھوڑے ہیں۔ متاثرہ نے نظام پر عدم اعتماد کا اظہار کیا اور دوسرے درجے کی شہری جیسا سلوک کیے جانے کے جذبہ کا اظہار کیا۔ یہ کیس برطانیہ کے ماحول دشمن پالیسی کے ساتھ جاری مسائل اور ونڈرش جنریشن کے ارکان پر اس کے اثرات کو اجاگر کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے ایڈنبرگ کے آرٹسٹ کیتھ کرولی نے شہر کے مشہور پبوں کی پینٹ سائز کی نقلیں تخلیق کیں، ان کے منفرد کردار کی تصویر کشی کی۔ چھوٹے ماڈلز کی نشانیوں سے لے کر سجاوٹ تک احتیاط سے تفصیلی ہیں۔ کرولی کا آرٹ ورک ایڈنبرگ کے پب کلچر اور فن تعمیر کا جشن مناتا ہے۔
نقلیں مقامی لوگوں اور سیاحوں میں یکساں مقبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ ہر ماڈل شہر کے پیارے پینے کے اداروں کی دلکش نمائندگی کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے، برطانیہ کی حکومت نے کوڑے کے انتظام کے بحران کے درمیان برمنگھم کے کوڑے کے ڈھیروں کو صاف کرنے میں مدد کے لیے فوج کے منصوبے سازوں کو تعینات کیا ہے۔ یہ اقدام اس وقت اٹھایا گیا جب فضلہ جمع کرنے کا ایک اہم بیک لاگ احتجاج اور مقامی کونسل کی تنقید کا باعث بنا۔ فوج کی شمولیت کا مقصد بحران کے انتظام میں مغلوب مقامی اتھارٹی کی مدد کرنا ہے۔ برمنگھم سٹی کونسل کو کچرے کے انتظام کو سنبھالنے کے لیے کافی عملہ بھرتی کرنے میں چیلنجوں کا سامنا ہے۔ کونسل نے رکاوٹوں کے لیے معذرت کی ہے اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔